الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے جی کہ موسیٰ علیہ السلام کی آپ نے کہا تھا کہ دعا اللہ نے 40 سال کے بعد سنی۔ میں نے تو نہیں کہا تھا حضرت کہ کوئی آپ نے گھڑا ہے، میں نے تو نہیں کہا وہ کیسے دوبارہ سنو کہ اس میں بات کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمارے منہ سے دعا نکلے اور کام ہو جائے، اور اللہ نہ چاہے تو اب خود اندازہ کریں کہ یوسف علیہ السلام کو جب بچے تھے تو ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور حضرت یعقوب روتے رہے، آنکھیں سفید ہو گئی۔ ملاقات کب ہوئی؟ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن چکے تھے تو کتنا عرصہ روتے رہے، کتنے عرصے کے بعد دعا قبول ہوئی۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا بالکل بچپن تھا نا اس وقت جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا اور پھر غلام بنا کے مصر میں بیچا گیا، اور جب بھائی آئے سارے واقعات کے بعد اس وقت تو حضرت یوسف علیہ السلام یعنی پختہ عمر سے بھی آگے چلے گئے تھے، حتیٰ کہ بھائی پہچان ہی نہ سکے۔ جب بار بار دیکھا تو کہا اچھا انک لانت یوسف، قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور کتنے عرصے کے بعد دعا قبول ہوئی، اور دعا مانگنے والا بھی پیغمبر ہے، عام آدمی نہیں۔ یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بھی نبی ہے، یعقوب علیہ السلام کا ابا بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، تو حضرت ابراہیم بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، ان کا بیٹا یوسف بھی نبی، سارا خاندان نبی، لیکن اللہ کی مرضی۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا ہے، لیکن بعض انبیاء کے بارے میں ایسے واقع جیسے حضرت ایوب علیہ السلام اتنی عرصہ ابتلا میں رہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ان کا سارا خاندان ختم ہو گیا، محل ختم ہو گئے، حکومت ختم ہو گئی، بالکل ایک فقیر کی حیثیت میں سڑک کے کنارے صرف ایک بیوی ساتھ تھی جو بیچاری خدمت کرتی رہی۔ یہ ہے کہ کچھ قصے خود نہ گھڑے کرو، ذرا کیسٹ منگوا کے سن لی، ہو سکتا ہے میں نے کچھ کہا ہو تم نے کچھ سمجھا ہو، تو باقی اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو 1000 سال مانگتے رہو دعا قبول نہ کرے، اور وہ چاہیں تو ہمارے منہ سے دعا نکلے اور قبول ہو جائے۔ اسی لیے حکم ہے کہ مانگتے رہو، پتہ نہیں کب رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں تو ایک اللہ معاف کرے ایسے حالات ہیں کہ اگر 1000 کی آبادی ہو تو 200 بندہ بھی نماز نہیں پڑھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد ویران، اور خاص طور پہ صبح کی نماز میں تو اگر مغرب عشاء میں 100 ہونا، صبح کو 10 ہو، کیونکہ ان کے سونے کا وقت ہے نا جی، وہ نیند خراب ہوگی نا۔